بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. پچھلے اتوار کو بھی یہی آیت تلاوت کی تھی. اس آیت کے مضامین کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کیونکہ رب العالمین ہے، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے. تربیت کے معنی ہے تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کی پرورش کرنا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، کائنات عالم کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے تدریجاً فرمائی. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اس میں صرف تکوینی امور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے. زندگی گزارنے کا طریقہ، جو عادات ہیں، روزمرہ کے معمولات ہیں، وہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا گیا. انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ انسان کا رہن سہن ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کی حدود کیا ہے، اس کو پہچانو. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ہزاروں سال کا زمانہ ہے. اس میں اللہ تعالی نے کوئی شریعت کے احکام، حرام حلال، جائز ناجائز یا عبادات، معاملات، معاشرت کے کوئی احکام، عبادات سے متعلق احکام بیان نہیں فرمائے، حرام حلال کے احکام بیان نہیں فرمائے. وہ صرف معاشرتی زندگی جو انسان کے رہن سہن سے متعلق ہے، وہ زندگی کیا ہے، ایک دوسرے کو پہچانو اور معاشرتی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو. نوح علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ احکام نازل فرمائے. بعض احکام میں پہلے سختی تھی، سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد ان میں نرمی کی گئی. بنی اسرائیل پر جو احکام نازل ہوئے ان میں بعد میں بہت سختی تھی کہ نافرمانی کا کوئی تصور نہیں، بس اطاعت اور فرمانبرداری یہی مسلمان کا شیوا ہے. کوئی گناہ کا کوئی تصور نہیں. اگر گناہ کرو گے توبہ کا کوئی تصور نہیں. بنی اسرائیل کے لیے توبہ کے دروازے بند تھے، توبہ کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا. گناہ ہو گیا بس ختم. اس سے توبہ کی تلافی کی صورت یہ تھی کہ آنکھ سے گناہ ہو گیا تو آنکھ پھوڑ دو، ہاتھ سے گناہ ہو گیا تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دو. جب تک
اس عزم کو اپنے سے جدا نہیں کرو گے طہارت نہیں آئے گی. اور ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا ناممکن تھا. بنی اسرائیل اس پر عمل نہ کر سکے. اللہ تعالی کی طرف سے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل کے لیے حرام تھا, نہیں کھا سکتے. اور ان علاقوں میں اونٹ ہی ہوتا تھا. اس زمانے میں کوئی اور جانور اتنے زیادہ نہیں تھے. اونٹ ہوتے تھے یا بکریاں ہوتی تھیں. بس بکریوں کو گوشت کھاؤ, اونٹ کا نہیں کھا سکتے, حرام تھا. اللہ تعالی نے اس طرح احکام عطا فرمائے بنی اسرائیل کے لیے. شدید ترین احکام تھے, شدید ترین احکام. بنی اسرائیل اس پر عمل نہ کر سکے. پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور احکام میں نرمی عطا فرمائی. احکام میں نرمی. پہلے زکوٰۃ کا حکم پہلے بھی تھا, لیکن زکوٰۃ اور قربانی پہلے حکم یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ یا قربانی تم استعمال نہیں کر سکتے, کوئی استعمال نہیں کر سکتا. صدقات کوئی استعمال نہیں کر سکتا. وہاں صدقے کا حکم یہ تھا بنی اسرائیل کے یہاں, جو چیز صدقہ کرنی ہے اسے لے جا کر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دو, آگ آئے گی اس کو جلا دے گی, ختم کر دے. قربانی کرنی ہے, جس جانور کی قربانی کرنی ہے اسے لے جا کر کسی پہاڑ کے اوپر باندھ دو, آگ آئے گی اسے جلائے, ختم. بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا. کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, صدقہ فطر ہو, قربانی ہو, یہ احکام کچھ ان پر بھی آئے, لیکن وہ اتنے سخت تھے کہ انہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. اللہ تعالی نے احکام میں نرمی فرمائی. وہاں پہلے روزے کا حکم بھی تھا, لیکن روزہ اگر چھوڑ دیا بس اب اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں, جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا. کوئی صورت تلافی کی نہیں تھی. آپ سال بھر روزے رکھتے رہیں, اس روزے کی سزا جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو رمضان کا روزہ چھوڑا. کوئی تلافی نہیں. اس طرح بنی اسرائیل کے احکام انتہائی سخت ہیں. ان پر عذاب نازل ہوئے اس طرح سے, حکم مانو, نہیں مانتے عذاب میں مبتلا, دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا گیا. کیسے کیسے عذاب آئے. حکم مانو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہو رہا ہے, حکم مانو, نبی کی اطاعت کرو, نہیں کرتے ان پر خون کا عذاب مسلط کیا گیا. کھانا رکھا, خون بن گیا. کوئی چیز بھی رکھی ہے, دودھ رکھا ہے, خون بن گیا. اب اسے استعمال نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے توبہ کی اور عہد کیا, ہم اب مانیں گے یہ عذاب ہم سے ٹال دیا جائے. وہ ٹل گیا, پھر نہیں مانا, پھر نافرمانی ہو گئی, اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ گیا. وہ عذاب کیا آیا؟ مینڈکوں کا عذاب آ گیا. جو چیز رکھتے ہیں مینڈک آ کے اس میں گر جاتا ہے, جو چیز رکھتے ہیں اس کے اندر آ کے مینڈک گر جاتے ہیں. بے شمار مینڈک, ہر طرف مینڈک ہی مینڈک.
پھر عہد کیا ہم ایمان لاتے ہیں، ہم سے یہ عذاب دور کر دیا جائے، وہ دور ہو گیا، پھر نافرمانی ہو گئی، توبہ نہیں ہے، اب پھر عذاب آ گیا۔ اب عذاب کیا آیا؟ جوئیں آ گئی، جوئیں، سارے جسم کے اوپر جوئیں چل رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر جوئیں بھر گئی، کھا نہیں سکتے، ایک طرح طرح کا۔ پھر جناب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہم ایمان لاتے ہیں، یہ عذاب ٹلوا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، پھر وہ عذاب ٹل گیا، چلو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لے آئے، پھر نافرمانی ہوئی، اب عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا، اور جیسے بادل آتے ہیں اس طرح پہاڑ اٹھا اور بادلوں کی شکل میں آ کر اوپر کھڑا ہو گیا، اور نیچے آتے 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 بالکل یہ نظر آیا کہ اب گرا اب گرا اب گرا۔ پھر انہوں نے پھر اجتماع کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو دور کروا دیے۔ اس طرح احکام اس طرح نازل ہوئے، سختی سے مانو، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ دور بھی گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالی نے آسانی عطا فرمائی، انسان کو یہ حکم دیا اپنے اختیار سے اللہ کے نبی کی بات مانو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم دیں اسے قبول کرو، جس بات سے منع کر دیں اس سے بات آ رک جاؤ۔ اب اگر نافرمانی ہو جائے کہ جس بات کا حکم دیا اس کو نہیں کر سکے، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، عذاب نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ زبردستی جبرن قہرن گردن پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا جائے، مرو جیو کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ قضا ہو گئی، قضا کر لو، دوسرے وقت میں پڑھ لو۔ بنی اسرائیل کو عبادت کا حکم یہ تھا کہ رہائش کہیں بھی ہو، ایک شہر میں ایک عبادت گاہ بنے گی، اور ہر آدمی کو اس عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنی پڑے گی، نہیں جائے گا تو عذاب آئے گا، نہیں جائے گا تو عذاب آئے گا۔ اللہ نے امت محمدیہ کو سہولتیں دی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ زمین میرے لیے سجدگاہ بنا دی گئی اور پاک کر دی گئی، مطہر بنا دی گئی۔ اس سے انسان کو تیمم کر لے تو وضو کا قائم مقام ہو جائے گا، غسل کا قائم مقام ہو جائے گا۔ جہاں مرضی جنگل بیابان کے اندر تم کھڑے ہو وہی نماز پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے گی۔ جنگل میں کھڑے ہو، پہاڑ پہ کھڑے ہو، وہی نماز پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے گی۔ مسجد جانے کی تکلیف نہیں، آسانی سے جا سکتے ہو تو جاؤ، بڑی فضیلت ہے، لیکن نہیں جا سکتے تو جہاں کھڑے ہو وہی نماز پڑھ لو، نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی نے سہولتیں عطا فرمائی، لیکن حکم یہ دیا کہ اپنا جائزہ لو اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ حکم یہ دیا تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ اتنی سہولتیں دے رہے ہیں، ان سہولتوں سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا، محتاط رہو، سمجھو ان میں تمہارے لیے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں،
معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، پورا نظام ہے، پوری زندگی ہے۔ عبادات میں کوئی کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی کر لو، دوسرے وقت میں پڑھ لو۔ روزہ رمضان میں نہیں رکھا جا سکا، کوئی عذر ہو گیا، مجبوری ہو گئی، نہیں رکھا جا سکا، چلو بعد میں رکھ لو۔ فعدۃ من ایام اخر، بنی اسرائیل کو اس بات کی اجازت نہیں، ان کا روزہ رہ گیا۔ اب تو عذاب جہنم ہی بھگتنا پڑے گا۔ امت محمدیہ کا روزہ رہ گیا، بھائی رمضان کی بات رکھ لو، وہ رمضان کی جگہ قبول ہو جائے گا۔ نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا فرض ہے، نہیں ادا ہو سکی، قضا ہو گئی، اب پڑھ لو۔ فجر کی نماز دوپہر کو پڑھ لو، وہ قبول ہو جائے گی۔ حق تعالی نے نظم کر دیا احکام کر دیا، لیکن انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ایک ایک عزم کا جائزہ لو اور یہ سوچو کہ اس عزم سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہے۔ ان احکام کی خلاف ورزی کرنا اچھا نہیں ہے، تلافی کی گنجائش ہے، لیکن اس تلافی سے فائدہ اٹھانا اچھا نہیں ہے۔ تلافی کی گنجائش تو ضرور ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز کا قضا کرنا یا روزے کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں گنجائش ہے، وہ سختی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ۔ حق تعالی شانہ نے تدریجاً اس عالم کی تربیت فرمائی، اور آخر میں سے یہ وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اب تمہارے اسلام کے اوپر میں راضی ہو گیا۔ لیکن اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، تسلیم کرو، اپنے اعضاء اور جوارح کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین میں فرق ہے۔ انبیاء سابقین تو موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو یا دوسرے انبیاء ہوں، ان کا کام یہ تھا اللہ کا دین جو نازل ہوا ان کے حوالے کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، عمل کرو۔ کیسے؟ نبی تمہارے سامنے عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، اس کا طریقہ نبی نہیں بتائیں گے، خود سمجھو، خود سمجھو اور خود عمل کرو۔ اب ظاہر ہے کوئی کسی طرح سمجھے گا، کوئی کسی طرح سمجھے گا، کوئی کسی طرح سمجھے گا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ صحیح سمجھو یہ غلط ہے، یہ تو صحیح کیا ہے وہ نہیں بتاتے، بس اللہ کا حکم دے دیا نماز پڑھو، کیسے کیسے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ جب یہ کہو کہ نماز پڑھو تو ان کو نماز پڑھ کے دکھاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ، طریقہ سمجھاؤ، ان سے نماز پڑھوا کے دیکھو، ان کو سکھاؤ، روزہ کیسے رکھنا ہے انہیں سکھاؤ، روزہ رکھ کے ان کو دکھاؤ، حج کیسے کرنا ہے حج کر کے ان کو دکھاؤ، حج کرو اور حج کر کے ان کو دکھاؤ۔ انبیاء سابقین میں کہیں یہ حکم نہیں تھا کہ تم حج کرو تو حج کے مسائل ان کو سکھاؤ، بس حج کا تصور پہلے بھی تھا۔ آدم علیہ السلام نے
بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 سفر کیے ہیں لنکا سے، سری لنکا سے اور بیت اللہ شریف تک 1000 سفر کیے ہیں، ان میں کچھ عمرے اور کچھ حج، جن میں 60 حج پیدل کیے ہیں، سری لنکا سے بیت اللہ تک پیدل حج کیے ہیں۔ دوسرے انبیاء نے بھی حج کیے ہیں۔ چند انبیاء ایسے گزرے کہ جنہوں نے حج نہیں کیا، ان کے احکام دوسرے تھے، ان کے لیے حج نہیں تھا، لیکن اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام نے حج کیا، مگر امت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ آؤ میرے سے حج سیکھو۔ حضور کو یہ حکم دیا، کہو کہ خذوا عنی مناسککم، آؤ میرے سے مناسک سیکھو، میرے سے حج کرنا سیکھو۔ اس امت کے لیے اللہ تعالی نے آسانیاں پیدا کروائی، لیکن آسانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ آسانیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایک بات کو سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں۔ ہم اپنی عبادات کو سیکھیں، عبادات کو سیکھیں، نماز سیکھیں، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے ارکان کو سمجھیں، اس میں تحریمہ کیسے ہوگا، ہاتھ کیسے باندھے جائیں گے، کہاں تک اٹھائے جائیں گے، حالت قیام میں کیا پڑھا جائے گا، کس طرح پڑھا جائے گا، اس کا تلفظ کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، قومہ کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، سیکھو۔ اللہ کے نبی سکھانے کے لیے موجود ہیں، وہ سکھا رہے ہیں ایک ایک بات، اور فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک ایک چیز سکھائی، ایک ایک عمل سکھایا، امت کی تربیت کی، آہستہ 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 آہستہ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ حضرات جو ہمیشہ کفر میں، شرک میں، گمراہی میں مبتلا رہے، جو انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے، جہاں انسانیت کا خون جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اپنی جوان بیٹیوں کو زندہ درگور ماں باپ خود گڑھا کھود کر، مکہ معظمہ میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں مشرکین اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، گڑھا کھودا اور اس میں دبا کے مٹی ڈال کے ختم کر دیا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا، جہاں انسان صفاکی اتنی تھی کہ ایک ایک روپے اور ایک ایک پیسے کے اوپر دوسرے کی جان لے لی جاتی تھی، جہاں درندگی اور بہیمیت تھی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنی اخوت اور محبت عطا کی گئی، اتنی محبت عطا کی گئی کہ کائنات عالم میں اس کا تصور نہیں۔ جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے لوگ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے انصار نے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے، انصار نے قربانی دی، بھائی یہ میرا مال ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا مجھے لے لو، جو تمہیں اچھا لگے وہ تم لے لو، یہ میرے جانور ہے، جو تمہیں اچھے لگے وہ تم لے لو، آدھے تم لے لو آدھے مجھے لے لو، اب یہ انتخاب تمہارے اوپر، میں چھانٹ کر نہیں دوں گا، تم چھانٹی کرو۔ حتیٰ کہ ایک انصاری نے یہاں تک کیا کہ میرے 2 بیویاں ہیں، تمہاری بیوی ہجرت کر کے نہیں آئی، لہذا تم ان میں سے دیکھ لو، پردے کے احکام نہیں آئے تھے، سامنے ہے
ان میں سے جو تمہیں اچھے لگے وہ پسند کر لو، اسے میں طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت ختم ہو جائے تم مجھ سے نکاح کرنا۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ یہ اخوت اور محبت، وہ عداوت اور دشمنی جو جاہلیت کے اندر تھی، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا، ایک دوسرے کے مال کا پیاسا، وہ چیز اخوت اور محبت کے اندر تبدیل ہوئی، اور حضرات صحابہ کے اندر اتنی اخوت اور محبت آئی کہ ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ غزوہ احد میں آپ دیکھیں، غزوہ احد کے اندر 70 آدمی پڑے ہوئے ہیں، زخمی شہید ہوئے ہیں، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا، روح پرواز نہیں کی، زخمی حالت کے اندر پڑے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس کا کوئی عزیز بھائی، باپ، کوئی عزیز، اس نے کہا مجھے پانی پلا دو، وہ پانی لے کر آئی۔ دوسرا جو زندہ تھا اس نے آواز دی کہ بھائی اس کو پانی پلانے کے بعد مجھے بھی دے دینا۔ اس نے کہا بعد کا تصور نہیں، یہ جو پڑا ہوا تھا اس نے کہا بعد کا تصور نہیں، پہلے اس کو پلا کر آؤ پھر مجھے دینا۔ وہ وہاں پانی لے کر گئی تو اس سے آگے ایک پڑا ہوا تھا زخمی، اس نے کہا کہ جب ان کو پلا کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بھی دے دینا۔ اس نے کہا اپنے اوپر موت آ رہی ہے، اس نے کہا بھائی بعد کا تصور نہیں، پہلے اس کو پلا کر آؤ۔ وہ وہاں تیسرے کے پاس گئی تو اس کا انتقال ہو گیا، واپس آئی تو اس دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، واپس آئی تو اس پہلے والے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنے اوپر ان کو موت کی حالت طاری ہو رہی ہو، تنگی کی حالت طاری ہو۔ یہ صحابہ کی صفات بیان کی، یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کی تربیت نہیں کی، صرف عبادات کی حد تک نہیں سکھایا، عبادات، معاملات، ایک ایک معاملہ، اور پھر معاشرت، ایک ایک معاشرت کے اندر، معاشرت کیا چیز ہے؟ معاشرت کے معنی ہے آپس کا رہن سہن۔ انسان کی تعریف یہ کی گئی، یہ نہیں کہ جو تہجد پڑھتا ہو، جو اشراق پڑھتا ہو، چاش پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، جو بڑے صدقات اور خیرات کرتا ہو، جو بڑا مجاہد ہو، جہاد کرتا ہو، یہ تعریف نہیں کی گئی۔ المسلم کون ہے مسلمان؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ المسلم مسلمان وہ ہے جو بہت جہاد کرتا ہو، جو بڑی نمازیں پڑھتا ہو، جو بڑے روزے رکھتا ہو، جو بار بار حج کرتا ہو۔ یہ تعریف نہیں کی گئی، تعریف یہ کی گئی کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ادنا ادنا تکلیف بھی اسلام نے برداشت نہیں کی۔ اسلامی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، ادنا تکلیف، ایک آدمی آتا ہے، کیسے آنا ہوا؟ ویسے سلام کرنے کے لیے آئے، چلو سلام کر لیا، بیٹھ گئے، اگر ایک تعویذ دے دیجیے۔ وہ تو پہلے جب پوچھا تھا کیسے آنا ہوا تو کیوں نہیں بتایا؟ جب پہلے پوچھا تھا کیسے آنا ہوا تو کیوں نہیں بتایا؟ تکلیف پہنچائی کہ پہلے ہم یہ مطمئن ہو گئے کہ ویسے ہی آیا ہے، اب آپ نے کہا کہ تعویذ چاہیے۔ اب تعویذ کہیں کے لیے چاہیے؟ کہ بخار کا چاہیے، کوئی شہر کا چاہیے، کوئی آسیب کا چاہیے، کوئی درد ذہ کا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ درد ذہ کا تعویذ ہے تو اس میں تو بیوی مبتلا ہوگی درد ذہ میں، فوری تعویذ دینا ہوگا۔ سارے کام چھوڑیے، آپ اگر کچھ لکھ رہے ہیں لکھنا چھوڑیے، بیان کر رہے ہیں بیان کرنا چھوڑیے، کچھ کھانا کھا رہے ہیں وہ چھوڑیے،
کوئی اور کام کر رہا ہے وہ چھوڑیے، پہلے تعلیم دیجیے، اس لیے کہ وہ تو انتہائی اہم شدید ضرورت کے تعلیم، تو آتے غرض بیان کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ جو تکلیف میں مبتلا کیا تو مسلمان کی تاریخ کے خلاف ہے۔ ایک صاحب تھے ماسٹر نظام الدین، انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا، حضرت سے تعلق تھا، حضرت سے بیعت تھا، کہاں میں گیا، حضرت کا معمول تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معمول تھا کہ آتے ہی یہ 3 سوال کرتے تھے، کہاں سے آئے ہو، پہلے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے، ان 3 سوالات کے جواب دو۔ کون ہو، اپنا نام بتاؤ، کوئی علامت بتاؤ، اپنے والد کا نام بتاؤ، کوئی علاقے کا نام بتاؤ جس سے پہچان ہو سکے کہ کون ہو، مکمل تعارف کراؤ۔ نمبر 2، کہاں سے آئے ہو، جگہ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو۔ نمبر 3، کیوں آئے ہو، غرض بیان کرو۔ معلوم ہو ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے، یہیں سے آئے ہو تو مہمان نہیں ہو، مہمان کا اکرام میزبان کے ذمہ واجب ہے، اگر باہر سے آئے ہو تو تم مہمان ہو، تمہارا اکرام ہمارے ذمہ واجب ہے، اگر یہیں سے آئے ہو پھر تم مہمان نہیں ہو، پھر ہمارے ذمہ اکرام واجب نہیں۔ شریعت کا حکم ہے، اس لیے یہ سوال اس لیے کیے جا رہا ہے، کیوں آئے ہو، غرض بتلاؤ۔ اگر غرض تمہاری فوری ہے تو فوری طور پر کھڑے کھڑے تمہیں مسئلہ بتائیں گے، اور اگر غرض فوری نہیں ہے جا کے اطمینان سے بیٹھیں گے، پھر وہاں جا کے بتائیں گے۔ فوری غرض کا مسئلہ فوراً بتانا پڑے گا، سارے کام چھوڑ کر بتانا پڑے گا، اس کے لیے تکلیف ہو راحت ہو، فوری غرض کا مسئلہ فوراً بتانا پڑے گا۔ منی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مزدلفہ سے تشریف لائے، منی پہنچے ہیں، سواری پر سوار ہیں، اونٹ کے پر سوار ہیں، وہاں ایک آدمی نے رمی جمار کا مسئلہ پوچھ لیا، فوری ضرورت کا مسئلہ تھا، رمی اگر نہیں کی اور پہلے اس نے قربانی کر لی تو ترتیب بدل گئی، پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈانا ہے۔ وہاں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھ لیا، لم اشعر، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، ذبح تو قبل ان ارمیہ، میں نے جانور پہلے ذبح کر دیا، رمی کی نہیں۔ اب اگر اسے یہ کہا جائے کہ اللہ کے بندے میں سفر میں ہوں، اونٹ پر سوار ہوں، تو مجھے کام سے فارغ ہونے دے، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھنے دے، وہاں جا کر اطمینان سے بیٹھوں گا، پھر تیری بات سنوں گا، پھر جواب دوں گا۔ آپ بتائیے اس کی تو ضرورت فوری ہے، اسے پہلے تو بتاؤ، رمی کا تو ایک وقت متعین ہے، اگر اس نے نہ کی اور وہ رہ گئی تو وہ کیا کرے گا؟ آپ نے وہی مسئلہ بتایا، آپ نے وہی مسئلہ بتایا، علم ولا حرج، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں، وہی تو کھڑا ہوا ہے رمی کی جگہ، اب رمی کر لو، کیا ہوا؟ مدینہ منورہ میں عید کی نماز پڑھ کر آپ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، عید کی نماز کے بعد آپ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، خطبے میں حدیث میں آتا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا سلام، جب امام نکل آئے خطبے کے لیے تو نہ نماز جائز ہے نہ بات کرنا جائز ہے۔ اب حضور خطبہ بیان فرما رہے ہیں، خطبے میں آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک حکم ارشاد فرمایا،
وہ یہ کہ آج کا دن عید کا دن ہے، آج کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم عبادت جانور ذبح کرنا ہے، لیکن جانور ذبح کرنے کا حکم یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھو اور اس کے بعد جانور ذبح کرو۔ خطبے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہی ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آج کے دن چونکہ عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، آپ کو ایک ارشاد کہ ھذا یوم اکل و شرب و بیعال، یہ کھانے پینے کا دن ہے اور خوشی منانے کا دن ہے، میں نے صبح صبح جانور ذبح کر دیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ خطبے کے بعد جانور ذبح کرنا ہوگا، نماز عید کے بعد جانور ذبح کرنا ہوگا، میں نے تو صبح ہی ذبح کر دیا، اب کیا کروں؟ آپ بتائیے، خطبے میں بات کرنا جائز تھا؟ نہیں، اصل نہیں، اور وہ خطبے میں کھڑا ہوا تو جوان سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا، آپ نے وہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اب ذبح کر لو جا کے دوسرا جانور۔ اس نے کہا میرے پاس ایک بکری ہے جو ویسے فربا ہے، موٹی تازی ہے، 1 سال کی لگتی ہے، لیکن 1 سال کی نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو خطبے میں ہو رہی ہے، یہ ساری گفتگو خطبے میں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا وہ 1 سال کی لگتی تو ہے لیکن ہے نہیں 1 سال کی، میرے ہاتھوں کی تلی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اسی کو ذبح کر دے، تیرے لیے وہی کافی ہو جائے گی، لیکن یہ تیرے لیے ہے، دوسروں کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں۔ شاید یہ مجھے یہ بتائیے، یہ سوال جواب خطبے میں خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکلا تو نہ صلاۃ جائز ہے نہ کلام جائز ہے، نہ نماز جائز ہے نہ کلام جائز ہے، پھر وہ آدمی جو کلام کر رہا ہے اس کے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ معلوم فوری ضرورت کی جو بات ہوتی ہے اس کا جواب فوراً دیا جاتا ہے، وہاں اسے انتظار میں ڈال دینا کہ اللہ کے بندے میں خطبہ بیان کر رہا ہوں، تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں خطبہ بیان کر رہا ہوں، صبر سے بیٹھ، انتظار کر۔ نہیں، آپ نے خطبے میں جواب دیا اور اس سے کہا کہ اب خطبے سے فارغ ہو کر تم جاؤ اور جو بچی تمہارے پاس ہے وہی جمع کرو۔ اس لیے معاشرت کا یہ ایک بہترین اصول ہے کہ آنے والا بھی یہ سمجھے کہ میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جواب دینے والا بھی یہ سمجھے کہ میں اسے انتظار میں ڈال دوں تو اسے تکلیف ہوگی۔ دوسرے کو تکلیف سے بچانا، اسی کا نام ہے معاشرہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے آپ سے ملنا ہے، میں آ کر ایسی جگہ بیٹھ جاؤں، سب چلے گئے نمازی، میں ایسی جگہ بیٹھ جاؤں جہاں سے آپ کو گوشہ قسم سے نظر آتا رہوں۔ اب آپ بتائیے، آپ کو یہ خیال ہوگا کہ نہیں کہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور جب یہ خیال ہوگا تو نماز کا خضوع غارت ہوگا، اور نماز میں آپ جلدی کریں گے، جلدی ختم کرنے لگے، معلوم نہیں کس انتظار میں ہے، معلوم نہیں کیا ضروری بات ہے، عین ممکن ہے تو فوری ضرورت کی بات ہے، آپ نماز ختم کریں گے۔ یہ تکلیف پہنچانا شرعاً آداب معاشرت کے خلاف، آداب معاشرت کے خلاف۔ مسجد میں جگہ موجود ہے، آپ ادھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جگہ خالی ہے، ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں، جگہ خالی ہے، دانستہ ایک آدمی کے پیچھے آپ نے نیت باندھی، اب اسے سلام کہہ رہا ہے، دیکھا میرے پیچھے،
وہ بیچارہ بیٹھا ہوا، آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی ہے، وہ انتظار میں بیٹھا، اسے کو بہت ضروری کام تھا، وہ جلدی جانا چاہتا تھا، اب وہ مجبور بیٹھا ہوا انتظار میں، یہ اسے تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور یہ تکلیف آپ کی عبادت کی وجہ سے ہوئی تو ایسی عبادت غارت ہو جائے گی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا جو دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اصل میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعضاء اور جوارح کا جائزہ لو، ایک ایک عضو سے متعلق جو اعمال ہیں ان کے احکام معلوم کرو، شریعت کا حکم کیا ہے، اس کے اندر میرے لیے کس حد تک اجازت ہے، کس حد تک گنجائش ہے۔ وہ قصہ میں سنا رہا تھا ماسٹر نظام الدین کا، ماسٹر نظام الدین کہنے لگے میں نے حضرت کو خط لکھا کہ میں 3 مہینے کی چھٹی لے کر اور خانہ بھون خانقاہ میں قیام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور نے اجازت دے دی۔ اب قاعدہ یہ تھا خانقاہ کا کہ جب آؤ، آنے کے بعد جیسے ہی سوال ہو کیوں آئے ہو تو اپنی غرض فوراً بتاؤ کہ میں نے خط لکھ کر اجازت لی تھی یہاں رہنے کے لیے، 3 دن رہنے کے لیے، 10 دن رہنے کے لیے، 3 مہینے رہنے کے لیے، اور یہ حضرت کا خط ہے، وہ خط نکال کر فوراً دکھاؤ، یہ حضرت کا خط ہے۔ وہ دیکھ کر پھر حضرت اجازت دیں گے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، سنا جگہ اپنا سامان رکھو۔ اب معلوم ہے کہ باہر سے آنے والا ہے، اس کے سامان کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کی رہائش کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، یہ سارے انتظامات کا بوجھ ہے نہیں میزبان پر۔ کہتے میں گیا، حضرت نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ، میں گیا تو میں برآمدے میں کھڑا ہوا تھا، صاحبان کے نیچے حضرت تشریف لا رہے تھے اپنی سیدری میں جانے کے لیے، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، میں کون ہو؟ میں نے کہا ماسٹر نظام الدین۔ کہاں سے آئے ہو؟ کوہاٹ سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ لیکن میری زبان سے نکل گیا زیارت کرنے کے لیے آیا۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں نے حضرت سے یہاں رہنے کے لیے اجازت مانگی تھی اور حضرت نے 3 مہینے رہنے کی اجازت دی تھی، اس لیے 3 مہینے یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، یہ کہنے کے بجائے میری زبان سے نکل گیا کہ زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا زیارت ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ زیارت ہو گئی تو دیکھ لیا تو زیارت ہوگی کہ نہیں؟ بس چلے جاؤ، واپس جاؤ۔ اب یہ چپ، میں تو 3 مہینے کے لیے آیا اور یہاں کو مرا تو واپس جاؤ۔ اب اتنا روب پڑا کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ حضرت انتظار میں کھڑے ہیں، آؤ واپس جاؤ، یہ کچھ کہنا ہے۔ اب وہ اتنا روب پڑا کہ کچھ کہنا ہے، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، کیا کہوں، کچھ نہیں بولے۔ پھر میں سامان اٹھاؤ، باہر نکل جاؤ۔ کہتے میں نے سامان اٹھایا، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سامان اٹھایا، چپ کر کے میں باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو سمجھ میں آیا کہ حضرت نے حکم فرما دیا واپس جاؤ۔ میرے لیے عافیت اسی میں ہے کہ میں واپس چلوں۔ کہتے میں جانے لگا تو مجھے بعض حضرات ملے خانقاہ کے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے غلطی تمہاری اپنی ہے، تم اب لکھ کر حضرت کی خدمت میں درخواست کرو کہ میں نے اس طرح اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت ملی تھی اور میں اس طرح حاضر ہوا تھا، مجھے رہنے کی اجازت دی جائے، یہ معافی کی درخواست کرو۔ دیکھیے ان کا بھی جواب،
کہتے ہیں بات یہ ہے کہ شیخ مربی ہوتا ہے اور وہ حق تعالی کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے. شیخ نے حکم دے دیا کہ واپس جاؤ، اس حکم کی مخالفت اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. میرے لیے اب فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ میں واپس جاؤں. یہ باتیں بعد کی ہے، بعد میں طے ہوں گی. چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کے لاہور آ کر یہاں سے یہاں ان کی بہن کے پاس رہے، یہاں سے خط لکھا اسی دن. ڈاک کا نظام بہت تیز تھا. آج خط لکھو، تیسرے دن خط وہاں پہنچ گیا. حضرت کا معمول یہ تھا کہ جو خط آئے گا اسی وقت اس کا جواب لکھا جائے گا. 100 خطوط کے جوابات روزانہ کی ڈاک روزانہ لکھی جاتی. فرماتے کہ جب تک میں ڈاک کا جواب نہ دے لوں مجھے نہیں آتا، چاہے ساری رات گزر جائے. روزانہ کی ڈاک کا جواب روزانہ دیتا. سارا خط پڑھنا اور سارے خط کو پڑھ کے اس کی مراد سمجھنا، پھر اس کا جواب دینا. انہوں نے آگے خط لکھا، ساری تفصیل اس نے لکھی اور معافی کی درخواست کی. مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دیں. میرے لیے اجازت تھی آپ کی طرف سے پہلے، اور وہ خط بھی ساتھ بھیج دیا جس میں اجازت تھی. اور اس نے لکھا یہ ضمانت دو کہ جس طرح پہلے تکلیف پہنچائی ہے اس طرح دوبارہ تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. یہ ضمانت دو کہ جیسے پہلے تکلیف پہنچائی ہے دوبارہ تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. انہوں نے دیکھی کیا جواب لکھا. انہوں نے کہا جی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. میں مریض الامت ہوں، آپ حکیم الامت ہیں. انہوں نے خط لکھا میں مریض الامت ہوں، آپ حکیم الامت ہیں. میں غلطیاں کروں گا، آپ اصلاح فرمائیں گے. مجھے اگر اپنی اصلاح مقصود ہے تو آپ کی بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر مانوں گا. اگر اپنی اصلاح مقصود نہیں ہے تو آپ کی بات کو سنی گا، ہم سنی کر دوں گا. اگر اصلاح مقصود ہے تو میں شیخ کی بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر مانوں گا. اگر میں اس کے جواب میں لکھا کہ غلطی معاف ہے، آنے کی اجازت ہے، لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے مجلس میں. لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے، مجلس میں طلب نہیں تھا. آ گئے تو انتظار میں تھے. اب 15 دن لگے ہوں گے اس خط و کتابت کے اندر. 2 خط یہاں سے گئے، 2 خط وہاں سے آئے. 15 دن لگے ہوں گے. 15 دن کے بعد آ گئے. پھر اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے، اور وہی ظہر کے بعد کا وقت ہے. حضرت تشریف لا رہے ہیں اپنی مجلس کے اندر جانے کے لیے. اب وہاں تو سینکڑوں آدمی آتے تھے، ہزاروں آدمی آتے تھے. اب شکلیں کسی کی یاد تھوڑی رہتی ہیں. اب ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بظاہر دیکھا بھالا ہے لیکن کون ہے معلوم نہیں. حضرت نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو. یہ سوال ایک دم کیا. اب یہ چپ، یہ کون ہے کا جواب بھی نہیں دے رہے. کون ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کسی بات کے جواب میں چپ کریں. بولو کچھ. انہوں نے جلدی سے وہ خط نکالا جیب میں سے، خط کھولا اور خط کھول کر اس میں جہاں حضرت نے لکھا تھا کہ بولنے کی اجازت نہیں، اس پر انگلی رکھی اور حضرت کے سامنے کر دیا. حضرت مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے، بولنے سے مراد مجلس میں بولنا تھا، یہ نہیں تھا کہ بالکل گونگے بن کے آ جاؤ میرے سامنے. اب انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ ماسٹر نظام الدین میرا نام ہے اور میں کوہاٹ سے آ رہا ہوں اور 3 مہینے کے لیے رہنے کی اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت دی تھی. وہ پوری تفصیل اس نے لکھی ہوئی تھی. پھر یہ وہاں رہے.
تو حضرت بات یہ ہے کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. آپ نے گھر میں کوئی چیز اپنی کسی جگہ رکھی، گھر والوں نے صفائی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دی، آپ نے اپنی جگہ تلاش کیا، آپ بتائیے وہ ملے گی تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ بس یہی بات اسلام کے خلاف ہے، اسی کو معاشرت کے خلاف ہے. معاشرت کا معنی یہ ہے کہ رہن سہن کا وہ طریقہ، وہ سنت طریقہ کہ جس میں کسی کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بعض مرتبہ انسان زبان سے بات کرتا ہے اور وہ بات غلط ہوتی ہے، پھر آدمی کہتا ہے آئی ایم سوری، یا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کبھی الفاظ واپس لیے جا سکتے ہیں، جو لفظ نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں. بد زبانی اور بد کلامی اور بدگمانی اور بد زبانی یہ دو فتنے کی جڑ ہے. بدگمانی، ذرا ذرا سی بات کے اوپر بدگمانی. آنا تھا نہیں آئے، اب بدگمانی، بس وہ تو ناراض ہے اس لیے نہیں آئے. یہ بدگمانی، ذرا ذرا سی بات پر بدگمانی. آج آپ غور کریں ہماری معاشرت کے اندر کہ بدگمانیوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. بات کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانیوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. شوہر کو بیوی سے بدگمانی اور بیوی کو شوہر سے بدگمانی. جی ذرا سا وہ لیٹ ہو جائے، نہ آ سکے تو معلوم انہوں نے کہا جی پتہ نہیں بس کہاں گئے ہوں گے، ان کو تو میری چاہت ہی نہیں ہے. شوہر کو بیوی سے بدگمانی. آج ہمارے یہاں جھگڑے اور فسادات کی بنیاد اصل میں بدگمانی ہے. بدگمانی اور بدزبانی. بدزبانی وہی بات، بیٹی اگر انکار کر دے کسی بات کو تو ماں اسے درگزر کر جاتی ہے، اور اگر بہو انکار کر دے تو ماں اس کا بتنگڑ بنا لیتی ہے بات کو. ساس وہی بات ہے، بیٹی کسی وقت کسی کام کو نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کر دیا، اماں میرے سے نہیں ہوتا. بیٹی انکار کر دے کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بہو انکار کر دے تو بدگمانی کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. ساس بہو کے جھگڑے آپ جب غور کریں گے 99% بدگمانی کے اوپر مبنی ہوں. بدگمانی اور بدزبانی، یہی معاشرت ہے. اصل میں اتقوا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھائی نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، عشاء پڑھو، چاش پڑھو، ابابین پڑھو. اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے اعضاء اور جوارح کو ایک ایک عضو سے متعلق جو اعمال ہیں ان کا جائزہ لو اور انہیں شریعت کے احکام کے مطابق گزارو. تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. سمجھے؟ تمہارے کسی بھی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ بدگمانی اور بدزبانی. اب گھر میں ایک بیٹا اس کی شادی کی، ساتھ لے کر آئی، بہو بولتی نہیں تھی، سارا دن ساتھ الگ خاموش، بہو الگ خاموش. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب گھر میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. کس سے بات کریں؟ سلام کرو تو جواب نہیں، بات کرو تو جواب نہیں.
ساس نے ایک دن یہ کہہ دیا کہ بہو کچھ تو بول لے، سارا دن سوائے میرے اور تیرے یہاں کوئی ہوتا نہیں، کچھ تو بول لیا کر۔ تو بہو صاحبہ بولتی ہیں کہ اماں میں تو سارا دن یہ سوچتی رہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں اگر آپ کا بیٹا مر گیا تو آپ میری کہیں اور کرا دیں گی یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹی تو خاموش ہی رہا کر، بس صرف خاموش رہنا ہی اچھا ہے، بولنا اچھا نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کو سوچ کر بولیے، پہلے تولو پھر بولو۔ قرآن پاک کے اندر اسی لیے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے لیے بھی نگران فرشتے موجود ہیں۔ وہ لفظ اگر صحیح ہوگا تو داہنی طرف کا فرشتہ اسے لکھ لے گا، اور اگر غلط ہوگا تو بائیں طرف کا فرشتہ اس کو لکھ لے گا۔ اور ہم ضائع نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم بھول جاؤ گے، تمہیں وہ یاد نہیں رہے گا کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن ہم اسے ضائع نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی خیر کا کوئی عمل کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا، وہ بھی محفوظ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن نامہ اعمال تمہارے سامنے کر دیا جائے گا، یہ کام تم نے کیا تھا، اور تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے کیا تھا۔ اس وقت یاد آئے گا، زندگی بھر بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت جب تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے یہ کیا تھا، اور پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے پہلے سوچ لو، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے اعمال کا جائزہ لو، پہلے سوچ لو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک مثال میں نے عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، نوٹ، جعلی نوٹ کو میرے ہاتھ آ گیا کہیں سے، اب مجھے نہیں یاد کس نے دیا، وہ ہے جعلی۔ اب میں اسے اپنی کامیابی یہ سمجھتا ہوں کہ شام کے ٹائم جب ذرا اندھیرے کا سے ٹائم ہو، کسی ریڑھی والے کے پاس گئے، بھائی یہ پھل کیا حساب ہے؟ اس نے کہا جی 50 روپے۔ اچھا تو ایسا کرو 10 کلو دے دو۔ اور وہ بیچارے ریڑھی والا سارا دن وہ تو آدھا پاؤ، 1 پاؤ، آدھا کلو، وہ تو اس طرح بیچنے والا 10 کلو کا گاہک آ گیا، اس کی تو عید آ گئی۔ 10 کلو پھل لے کر وہ جعلی نوٹ ہم نے اس کو دے دیا۔ وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی، اس نے دیکھا کہ 1000 کا نوٹ، اب مجھے 10 کلو کے پیسے 500 روپے کاٹنے ہیں، وہ 500 روپے اس کے پاس نہیں ہے، دن بھر کی پونجی جو جمع تھی وہ اس نے اکٹھی کی، اور 50-100 کسی سے پکڑے، اور پکڑ کے وہ اس نے 500 روپے ہمیں دیے، اور ہم 10 کلو پھل اٹھا کے اور 500 روپے لے کے اور کامیاب واپس آ گئے، اور ہم نے سمجھا کہ ہم فتح کر لی، کامیاب ہو گئے۔ ہمیں یہ نہ اندازہ ہوا کہ ہمیں اس عمل کا حساب آخرت میں کس طرح دینا پڑے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کا کوئی عمل ہوگا، یہ شر کا وہاں جا کے سامنے آ جائے گا، اور دیکھ کر اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی نمازوں کا اہتمام کتنا کرتا ہے، لباس کیسا پہنتا ہے، یہ ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، شلوار اونچی ہے، کرتا لمبا ہے، سر پہ امامہ ہے، یہ ٹوپی ہے، آپ نے سمجھا میں بہت بڑا متقی ہوں۔ یہ نمازیں آپ بہت پڑھتے ہیں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر وقت دمادم تسبیح چل رہی ہے، آپ نے سمجھا میں بہت بڑا متقی ہو گیا۔ اللہ کے بندو، معاملات کے اندر بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ وراثت کے احکام میں آپ دیکھیے،
وراثت کے احکام. باپ مر گیا، ایک مکان ہے، اب وہ مکان اتنا ہے کہ ہمارے بیوی بچے اس میں رہتے ہیں. اب وہ مکان اگر ہم بیچ دیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے وراثت کا نام نہیں لیتے، اسے دبا کے بیٹھ جاتے. اگر ہم نے اس کو دیکھا اور وراثت تقسیم کی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو متبادل انتظام نہیں ہے، اس لیے اسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. وراثت تقسیم کرنے کا نام نہیں لیتے. اور اگر بہنوں کی طرف سے مطالبہ ہوا تو انہیں، بھائی تمہاری شادی کی تھی ابا نے، تمہیں اتنا جہیز دیا تھا، وہ وراثت نہیں دی تھا اور کیا تھی؟ ابائی کی جائیداد میں سے تو تمہیں جہیز ملا تھا، لہذا تمہارا تو حساب مک گیا، تمہارا مطالبہ ختم. دوسری بہن کا مطالبہ ختم، تیسری بہن کا مطالبہ ختم. رسم میراث یاد رکھیے، حدیث نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی قبضہ لے، ایک بالشت یہاں سے یہاں تک، فرمایا کہ زمین کے 7 طوق، 7 طبق زمین کے، اس کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور قیامت میں جب وہ آئے گا تو وہ زمین کا طوق اس کی گردن میں لٹکتا ہوا، گھسٹتا ہوا آئے گا. کا 7 ارضین، 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے. تو میں اگر 3 پیسے بھی کسی کے ذمہ رہ گئے، 3 پیسے، تو 500 برس کی مقبول نمازیں اس کے بدلے میں ادا کرنی پڑیں گی. وہاں پیسہ تو نہیں ہوگا دینے کے لیے، وہاں تو یہ ہوگا یا پیسے دو، پیسہ تو ہے نہیں، پھر اپنی نیکیاں دو. اور اگر نیکی دے کر بھی حساب پورا نہ ہوگا تو پھر اس کے گناہ لے کر اس کے نام عمل میں ڈالے جائیں. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے معاملات کیسے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دیندار، خانقاہوں میں زندگی گزارنے والے، تبلیغ جماعت کے اندر وقت لگانے والے، چلے 4 مہینے 7 مہینے سال لگانے والے، جب معاملات کی بات آتی ہے، کسی نے پیسہ دے دیا کہ جی یہ پیسہ میرا کاروبار میں لگا لیجئے، وہ لگا لیا. ابھی گزشتہ سال ایک صاحب کا انتقال ہوا. ایک صاحب نے، وہ تبلیغی جماعت کے آدمی تھے، اور سال میں 4 مہینے لازمی طور پر تبلیغ میں لگے. ایک صاحب نے ان کو پیسے دیے، کچھ کاروبار میں لگا لیے. 6 مہینے ان کو نفع دیتے رہے. ان کا انتقال ہو گیا. لینے والے صاحب کا انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد انہوں نے ان کے بچوں سے کہا کہ بھائی میرے پیسے، تو میرے کوئی لکھت پڑھت آپ کے پاس ہو تو آپ دکھا دیجئے. ہمارے پاس تو کوئی لکھت پڑھت نہیں. 2 لاکھ روپے لیے، نہ کسی جگہ لکھا اپنی یادداشت میں، نہ کچھ، نہ حساب نہ کتاب. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیچارے اب ترستے رہ گئے. ان کی ساری جمع پونجی وہاں ختم ہو گئی، وہ نفع بھی ختم اور اثر بھی ختم، تو بیٹھے رہ گئے. اس طرح سے آپ دیکھیے، میں سن غالباً 97 کی بات ہے، 96 یا 97 کی بات ہے، حج دیا وقت ایک صاحب کراچی کے بڑے نیک متقی پرہیزگار تہجد گزار، 2 بڑے علماء کے پیسے لیے ہوئے، کاروبار میں لگا رکھے. نفع کی مقدار کتنی ہے؟ 40% 40% نفع ہوگا. کون سا کاروبار ہے ایسا جس میں آپ دوسرے کو 40% نفع دیں؟
40% نفع ہو، اور وہ نفع دیتے رہے، اس 40% کو 12 پہ تقسیم کریں، ہر مہینے وہ نفع دے رہے ہیں۔ دوسری کیا بات کروں میں آپ کو سنانے کے لیے، صرف بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی شکایت اب مقصود نہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں، میں نے معاف کر دیا، بات دل سے نکال دی۔ 25,000 روپے میں نے دے دیے، میری تو زیادہ پونجی نہیں تھی، تھوڑے سے پیسے تھے میرے پاس، میں نے وہ 25,000 روپے دے دیے۔ فروری میں میں نے دیے، مارچ میں 25,000 روپے پر 1100 غالباً 70 روپے ایک مہینے کا نفع وہ مجھے ملا۔ وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نفع ہے، میں نے کہا کہ چلو یہ نفع لے لیں۔ میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بچیوں کی شادی کرنی ہے، یہ 88 کی بات ہے، 94-95 کی نہیں، 88 کی بات ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، پیسے ہیں نہیں، تو ایسا کرو اسی میں ڈال دو، بجائے 25 کے 26 ہو جائیں گے۔ میں نے کہا لے لو۔ میں نے یہ بات بھی کہی، میں نے کہا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی نہیں بدگمانی مت کرو، خبردار۔ میری بیوی نے مجھے ڈانٹ دیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلو بھائی یہ اسی میں شامل کر لو۔ اپریل میں 1350 روپے اپریل کا نفع آیا، وہ انہوں نے بتلایا، ہم نے کبھی حضرت صاحب اسی میں شامل کر لو، بجائے 25 کے 26 ہو گئے تھے، اب 27 27.5 ہو جائیں گے، اب جو نفع آئے گا وہ 27.5 کا آئے گا۔ اس کے بعد مئی میں پھر انہوں نے کوئی 1350 نفع ڈکلیئر کیا، وہ بھی ہم نے انہیں اسی میں شامل کرا دیا۔ جون میں چلا گیا حج پر، اور غالباً جولائی کو وہی یہ اطلاع ملی کہ جی وہ پکڑے گئے اور وہ پیسہ سارا ختم ہو گیا۔ اگست میں ہماری واپسی ہوئی، میں نے وہیں سے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا صبر کر لو بس، یہی مدینہ منورہ میں واپسی ہوئی تھی، میں نے کہا یہی صبر کر لو تاکہ اجر بھی بڑا ملے، لیکن جمع پونجی ساری وہ تھی، صبر کیسے ہوتا؟ بہرحال وہ قصہ ختم ہو گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ صاحب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، ان میں مولانا سلیم اللہ، ان میں مولانا تقی، مولانا رفیع، اور اس میں جناب مولانا عبید اللہ جامع شفیہ کے محتمم، اور پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے علماء، سب کے کسی کے 2 لاکھ، کسی کے 4 لاکھ، کسی کے 5 لاکھ، اس طرح وہ سب کے پیسے تھے، اور وہ سارے پیسے ختم ہو گئے، اور آج تک کسی کا کوئی پیسہ نہیں ملا۔ اتنی بڑی گاڑی تھی، لمبا کرتا تھا، اونچی شلوار تھی، ہر وقت تسبیح تھی، ہر وقت تہجد بھی تھا، اور اشراق اور چاشت اور ابابین اور نفلیں، اور ہر وقت جماعتوں میں جانا اور دوسروں کو جماعتوں کی ترغیب دینا۔ کیا ہے یہ نیکی؟ اس چیز کا نام، میں صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں بتایا، لیکن یہ واقعہ صرف اس لیے کہ یہ سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تقویٰ نمازیں درست کر لینے کا نام نہیں ہے، صرف نمازیں درست کر لینے کا نام، صرف نوافل، تہجد، چاشت، اشراق، ابابین کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کو درست کرنے کا نام۔ اخلاقیات ریا نہ ہو،
حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اخلاقیات یہ ہے کہ آدمی میں ریا نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، شہوت کا غلبہ نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو۔ یہ ہے اخلاقیات، اخلاق ظاہری، اخلاق باطنی۔ سمجھ بھائی؟ تو آدمی سب سے بڑی چیز ہے ادب۔ حقوق کو پہچانو کیا ہے، ان کی حدود کو پہچانو کیا ہے۔ رعایت حقوق اور حفاظت حدود، اس کا نام ہے دین۔ اس لیے تقویٰ کا معنی یہ نہ سمجھیے گا کہ نہیں نمازیں درست کر لو، لباس اپنا یہ ٹوپی اوڑھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تھانوی ٹوپی ہے جی، اور زیادہ جس نے یہ اوڑھ لی وہ تھانوی بن گیا۔ تھانوی اس کا نام ہے۔ تھانوی بننے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ تھانوی بننے کے لیے سب سے پہلی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جسے ولی بننا ہو، قطب بننا ہو، غوث بننا ہو، وہ جہاں مرضی چلے جائے میرے پاس مت آئے۔ انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ، میں انسان بناتا ہوں۔ میں یہ سکھاتا ہوں کہ کسی کی ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، یہ ساس کو بہو سے، بہو سے ساس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا اہتمام کرو کہ ہماری ذات سے، ہمارے اعمال سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کسی فعل سے، ہماری کسی نشست و برخاست سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا اہتمام کرو گے تو تقویٰ آئے گا، بغیر اس کے تقویٰ نہیں آتا۔ یہ اہتمام ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ وکونوا مع الصادقین، اس زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے ماحول کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ ماحول کی تبدیلی کیا ہے کہ کچھ عرصے پابندی کے ساتھ رابطہ رکھو کسی اللہ والے سے، کسی مربی سے۔ اور رابطہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی تعویذ دے لیے، ساتھ جادو ہو گیا اس کا کوئی تعویذ دے دیجیے، اس کو کوئی توڑ کر دیجیے، میرے خواب کی تعبیر بیان کر دیجیے، کاروبار نہیں چلتا اس کا کوئی تعویذ۔ یہ کیا بات ہے؟ شیخ سے پوچھنے کے لیے یہی باتیں رہتی۔ فکر کرو اپنے معاملات کی، فکر کرو اپنے معاشرت کی، اس کے بارے میں پوچھو۔ فکر کرو اپنے اخلاق کی، اس کے بارے میں پوچھو۔ یہ باتیں بات کی ہیں۔ جو آدمی معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات کے اندر مکمل رابطہ رکھے اور پوچھتا رہے، اسے حق ہے کہ وہ کبھی کوئی تعویذ کے لیے بھی کہنا ہو تو شیخ سے تعویذ کے لیے کہہ دے، خواب کی تعبیر پوچھنی ہو وہ شیخ۔ لیکن یہی ایک نظام بنا کے بیٹھ جاؤ کہ خواب کی تعبیر پوچھیں گے، تعویذ گندے لیں گے، یہ کوئی سحر آصف کا علاج کروائیں گے، بس یہی ایک نظام بنا کے بیٹھے، اس کا نام تربیت نہیں ہے بھائی۔ یہ کوئی خانقاہی نظام نہیں ہے۔ خانقاہی نظام اختیار کرنا ہے تو اپنے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کا علاج کرانا پڑے گا اور اس کی تربیت کرانی پڑے گی، تب خانقاہی نظام آئے گا، اور وہ ہے تقویٰ کا نظام۔ اس کے لیے کونوا مع الصادقین، تلاش کرو کسی اللہ والے کو اور اس سے باقاعدہ رابطہ تعلق قائم کرو، خط و کتابت کرو، اپنے حالات لکھو، جو وہ کہے اس کا اتباع کرو پابندی کے ساتھ، اس سے رابطہ، تب جا کر اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ٹائم کہاں تک پہنچ گیا۔ یہی میں عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں
بیواؤں کی مدد کیسے ہو کہ اس کا راستہ سوچنا چاہیے. شریعت میں اس کے لیے تکافل ایک راستہ ہے، تکافل ایک راستہ ہے، وہ راستہ سوچنا چاہیے. یہ جو اولڈ ایج بینیفٹ کا گورنمنٹ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، شریعت کا بھی ایک نظام ہے کہ متمول حضرات کے ذمے یہ لگایا جائے کہ وہ کوئی اس قسم کی فنڈ فراہم کریں اور حکومت اس کی ذمہ داری لے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اپاہج اور محتاج ہیں، جو خود کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کا وظیفہ متعین کیا جائے بیت المال سے. یہ تو شریعت نے بھی اس کا نظام بنایا ہے. اگر بیت المال سے حکومت نہیں کر سکتی تو پھر عوام کو، قوم کو خود کرنا چاہیے کوئی انتظام. اسلامی بینک جو آج کل وہ بس بات یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. عبداللہ ابن السلام جب ایمان لائے تو کیونکہ وہ پہلے یہودی تھے، یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے اونٹ کا گوشت کھایا تو میرے سارے سمجھیں گے کہ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ اونٹ کا گوشت پہلے حرام سمجھتا رہا اب کھا رہا. اسلام میں فرض و واجب تو ہے نہیں، لہذا میں کھاتا نہیں. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام کو قبول کرنا ہے تو پوری طرح کرو. یہ کیا کہ کچھ حصہ قبول کر لیا کچھ چھوڑ دیا. تو یہ آیت آپ بینکوں والوں کو بھی سنائیے. اگر بینکاری نظام تبدیل کرنا ہے پوری طرح کرو. یہ کیا کہ کچھ اس کو اسلام کا لباس پہنا دیا، کچھ اندر سے یہودیت باقی رکھی. اس طرح نہیں بات بنتی. اسلامائزیشن کرنی ہے پوری طرح کرو. حضرت مفتی تقی عثمانی کے فتوے دکھاتے ہیں اور بات پیچھے کچھ اور کرتے ہیں. بدماشی کرتے ہیں. وہی تو میں کر رہا ہوں. حضرت یہ گھر کا نظام کس طرح تکلیف نہیں ہونا پہنچے. اگر کوئی گھر میں جیسے بیوی ہے یا بچے ہیں وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ان کو منع کرنا ہے تو اس منع کرنے کی حدود کیا ہے؟ منع کرنے کی حدود یہ ہیں کہ نابالغ کو منع کرنے میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اختیار کرنا بھی جائز ہے. بالغ کو منع کرنے میں حکمت اور مصلحت کو اپنانا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے بالغ اولاد ہو. اگر بالغ اولاد پر زبردستی کرنا جائز ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا. اگر بالغ بیوی پر زبردستی کرنا جائز ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ نہ ہوتی. بیوی اور بچے جب تک نابالغ ہوں، بیوی تو ظاہر نابالغ نہیں ہو سکتی، لیکن بچے اگر نابالغ ہوں تو ان پر سختی کر کے انہیں عادت ڈالنا یہ تو جائز ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد پھر حکمت سے، دانائی سے ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. سختی نہیں، پھر سختی نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں سختی نہیں. کسی سے پیسے لینے ہوں اور وہ 2-3 ماہ سے عرصے سے جھوٹ بول کے اتر کھا رہا اور کئی جھوٹ کے پتہ لگ رہے ہوں، ایسے موقع پہ اس بات کا ذکر کسی اور سے کرنا کہ بھی اس نے میرے پیسے دینے ہیں، یہ اگر تو اس سے ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے دلوا دے گا تو اس سے ذکر کرنا جائز ہے، ورنہ غیبت ہے. اگر یہ فائدہ ممکن ہے کہ وہ میں اس سے کہوں گا تو وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے میرے پیسے دلوا دے گا پھر تو جائز ہے، اور نہیں تو پھر غیبت ہے. ایسا اگر ہو تو پھر جا کے معافی مانگنی پڑے گی. جا کے معافی مانگنی پڑے گی یا اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی اتنی زیادہ یا تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے اور مجھے بھی معاف فرمائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب کیمیائے سعادت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا وہ مسئلہ جی وہ پڑھ سکتے ہیں. کیمیائے سعادت کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے مسلک کے خلاف خلاف اس کا مطلب پڑھنا ہی پڑے نہیں پڑھنا. جو البرکہ
یہ وہی بات ہو رہی آپ نے سنا نہیں بات ہو رہی تھی میں نے